آج کیا ہے بد تہذیبیاں؟ یہ بھی بد تہذیبی ہوتی ہے کہ بد تہذیبی کا ذکر کرتے ہوئے آپ کسی علم والے بندے کی طرف آنکھیں گھمائیں. اور میری طرف تو اس بیچاری نے دیکھا بھی نہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, تم علم والے نہیں, تم کھوئے والے ملائی والے ہو. تو یہ بہت تپا ہوا ہے بد تہذیبیوں پہ. آئی ایشور یو آج جتنے بھی بد تہذیبیاں ہوں گی نا ان میں سے ایک بھی تمہارے بارے میں نہیں ہوگی. میں نے پوری پہلے تو تحقیق پہلے کی ہے. کون سی میرے والی ہوتی ہے؟ تم اپنی بات کرو. یار لڑکی ہو رہا ہے خود ہی, تم پہلے ہر بد تہذیبی اپنے اوپر لے کے جاتے ہو. میں نے تو کبھی نہیں کہا, خود ہی بتا دیتے ہو تم معصومیت میں. اتنا بھی میں معصوم نہیں ہوں, میرے منہ سے نکل جاتا ہے. اچھا آج ہماری پہلی بات تہذیبی, اور یار منہ تو ٹھیک کرو اپنا. ٹھیک ہی ہے یار, کیا کان آگے کر لوں؟ میرا مطلب ہے اپنا منہ نارمل کرو. اچھا جی, یہ نارمل ہے, تمہیں اب نارمل ہی رہنے دو یار خدا کے لیے. اچھا ہماری آج کی جو پہلی بات تہذیبی ہے, ہم نے اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ آج کل بہت شادی بیاہ کا موسم اپنے عروج پہ ہے. تو شادی بیاہوں کے موقع پر اکثر ہمارے یہاں ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ خاندان کے اندر جو لوگ ناراض ہوتے ہیں وہ شادی بیاہ کے موقع کا انتظار کرتے ہیں اپنی ناراضگی کے اظہار کا. بالکل. اور یہ بہت ہمارے گاؤں دیہات میں تو یہ بہت پرانا طور طریقہ ہے نا, لیکن اب یہ جو ایک غلط رسم ہے یہ شہروں میں بھی آ گئی اور پڑھے لکھے لوگوں میں آ گئی. پڑھے لکھے بڑے کھوچل ہوتے ہیں, بڑے ٹائم پہ لڑتے ہیں. جب سلامیاں دینے کی باری آتی ہے نا تو اپنے بچوں کو چھت پہ لے جاتے ہیں اور اوپر جا کے کہتے ہیں چھلانگے لگاؤ. وہ بچے چھلانگے لگاتے ہیں, گھر والے نیچے سے پوچھتے ہیں اوپر کون ہے, بس اوپر سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اچھا آج ہم کون ہو گئے ہیں, واہ جی واہ, چلو چلیے کر ہے. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے بہانے اور عذر تراشے جاتے ہیں لڑائی کے لیے. ہاں بڑی عجیب عجیب باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں یار. جب روٹی لگانے کا وقت آتا ہے نا, پراتے لے کے جا رہے ہوتے ہیں کسٹرڈ کی, کھیر کی, آگے سے وہ آگے کہتا ہے لا پتر مینوں دے دے. نہیں چاچا جی میں لے جاتا ہوں. شاباش جی, مینوں کی میں راہ چ کھا جانی ہے. یہ تو شادی بیاہ کے دوران ناراضگیاں ہوتی ہیں نا, اس سے پہلے یعنی جب اس کو انوائٹ کرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بہانے تلاش کیے جاتے ہیں بہت زیادہ. ہاں کسی کے گھر کارڈ دینے جاتے ہیں تو وہ لڑ پڑتا ہے, بھائی جب میرے بڑے بھرا کا بیاہ ہوا تھا تم آئے تھے, چکو اپنا کارڈ لے جاؤ. وہ بیچارہ ترلے کر رہا ہوتا ہے, پھپھا جی آپ کے بڑے بھرا کا جب بیاہ ہوا تھا اس وقت آپ کی ہمارے ساتھ رشتے داری نہیں تھی. اور جس کی وہ دعوت مسترد کر دیتے ہیں شادی والے گھر کی, اس بیچارے کو ڈبل ٹینشن ہو جاتی ہے, ایک اپنے شادی بیاہ کے انتظامات کی اور دوسرا اس گھر والے کو منانے کی. سر آج کل شادیوں کا سیزن ہے, بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈسکس ہم کر چکے ہیں, لیکن مینلی جو بڑی آکورڈ لگتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ شادی میں دلہن کی بری اور جہیز شو آف کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے. اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. باقاعدہ ایک تقریب کا میں نے دیکھا ہے, وہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ٹکٹ لے کے نہیں سارے بیٹھے ہوتے ہیں, اور ایک عورت پیڑھی کے اوپر کھڑی ہو کے ایسے اٹھا کے سوٹ دکھا رہی وہ ہوتی ہے. بہت ہی برا لگ رہا ہوتا ہے, بہت. یہ شنیل کا اس پہ جو کڑھائی ہوئی ہے نا وہ ہم نے اپنا 8,000 بند کرائی. اچھا میرے خیال میں یہ جو رسم ہے یہ جہیز دکھانے کی روانگی سے پہلے بھی اور وصول کرنے کے بعد بھی, یہ میرا خیال ہے کہ اب بڑے شہروں میں اتنا یہ دیکھنے میں نہیں آتا, لیکن چھوٹے شہروں میں ابھی بھی یہ رسم موجود ہے. سر بڑے شہروں میں اپنے طریقے سے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں, اس کا ایک الگ طریقہ ہے, ایک سٹائل مختلف ہے, لیکن دکھایا وہاں پر بھی اسی طرح جاتا ہے. یار ویسے بھی زیادہ آبادی جو ہے, زیادہ عوام تو اب بھی چھوٹے علاقوں میں اور پنڈوں میں رہتی ہے. بالکل بالکل. اس کا مطلب ہے یہ رسم ابھی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. جہیز کا لین دین جو ہے وہ ویسے ہی ایک مطلب قابل مذمت اور قابل شرم بات ہے, اور اس پر ہم اس انداز میں فخر محسوس کرتے ہیں, سب کے سامنے دکھاتے ہیں کہ ہم اتنا جہیز دے رہے ہیں اور اتنا جہیز لے رہے ہیں. اور آگے جو 50-60 خواتین بیٹھی ہوتی ہیں ان میں سے کم از کم 45-50 ایسی ہوتی ہیں جو بیچاری یہ حیثیت کی نہیں ہوتی کہ اس طرح کی کوئی ایک بھی قمیض یا کوئی ایک بھی شلوار جو ہے وہ دے سکے بچوں کو. کچھ بد تہذیبیاں ہمارے معاشرتی رویوں میں بھی دیکھنے میں آتی ہیں. جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی باتوں میں اس قدر تکبر نظر آتا ہے, اپنی امارت ظاہر کرنے کا, دوسروں کو اپنی جو امارت ہے اس سے مروب کرنے کا جنون کی حد تک شوق ہوتا ہے. گفتگو نہیں صرف رویہ بھی اس طرح کا ہوتا ہے, رویے کی بھی بد تہذیبی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو ان کے پاس سونے کی چیز ہوتی ہے نا وہ انہوں نے گفتگو میں شو کرنی ہوتی ہے. بھائی جی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا, نو. حالانکہ نو ایسے ہوتا ہے مگر اسے نے مدری دکھانی ہے, نو. وہ ڈاکٹر ہی ٹھیک نہیں ہے جناب, میرے چیز دیکھنا یہ دانت یہ تو سونے کا ہے نا, یہ ادھر والا جب ٹوٹا تھا میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, اس نے مجھے دوائی نہیں ٹھیک دی, دوائی ایسی دے دی میرا تو سینہ سڑنے لگ گیا.
اور سونے کی زنجیری باہر نکال لے. توبہ. اچھا ایسے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ سننے والوں کے شاید یہ سمجھ نہیں آ رہی, حالانکہ سننے والا کوئی احمق یا پاگل تو نہیں ہے, وہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کے رویے سے, گفتگو سے, کہ یہ بندہ جو ہے یہ صرف اپنی امارت دکھا رہا ہے. سر ایسی حرکت نارملی وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس نیا نیا پیسہ آیا ہوتا ہے, اور وہ برانڈ کانشیس بھی ہوتے ہیں اور برانڈ کا بھی روب جھاڑے ہوتے ہیں لوگوں پر. ہاں یہ رویوں کی بات, تہذیبیاں تو ایسی ایسی نظر آتی ہیں کہ بڑی شرم آتی ہے. اب تم دیکھو جب ہم اپنے گھر میں دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو خام خواہ بیوی کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھا پکایا یار, کوفتے کمال ہے, واہ 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 واہ, اتنے اچھی بریانی پکا دی ہو. کسی کے گھر ہم جاتے ہیں تو ہمارے منہ سے یہ جملہ نہیں نکلتا, بلکہ کئی بیوقوف تو میں نے دیکھے کہ کسی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنے گھر کے کچن کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں. آج خیریت ہے, خواتین کے حقوق کی باتیں کر رہے ہو. عقل کرو, چپ رہو, پچھلی بات تہذیبیوں پہ گھر سے بڑی بےزتی ہوئی تھی. نہیں یہ ہونا چاہیے, تعریف کرنی چاہیے کہ آپ نے بہت اچھا کھانا پکایا, میرے گھر میں تو پکتا ہی بہت اچھا ہے. ناظرین وقت ہے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.